السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج میری گفتگو بالخصوص طلباء اکرام، طالبات، اسٹوڈنٹس، بچے بچیاں اور نوجوانوں کے لیے ہے۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے بہت قیمتی گفتگو کرنا چاہوں گا، اور میری گفتگو کا عنوان ہے وقت۔ وقت کے بارے میں چند باتیں میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، بس وقت کی ہم بالکل بھی قدر نہیں کرتے، بلکہ جہاں چاہے وہاں بیٹھ گئے، جہاں چاہے وہاں وقت گزار دیے۔ زیادہ تر اوقات ہمارے موبائل دیکھنے میں، ٹی وی دیکھنے میں، کارٹون دیکھنے میں، اور ساتھ ہی ساتھ فحاشی اور اوریانے دیکھنے میں گزر جاتا ہے۔ ہم بالکل بھی وقت کی قدر نہیں کرتے۔ وقت کے بارے میں اگر ہم جان لیں، وقت کے بارے میں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ وقت کی اہمیت کیا ہے، وقت کتنا امپورٹنٹ ہے، تو ہم ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ سوچ سمجھ کر گزاریں گے کہ وقت کی اہمیت کیا ہے، وقت کی قدر ہم کیسے کریں۔ ہمارے بچے جو پہلی کلاس میں پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم دوسری کلاس میں جا کے محنت کریں گے، جو دوسری کلاس میں پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم تیسری کلاس میں جا کے محنت کریں گے، جو تیسری کلاس میں پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم چوتھی کلاس میں جا کے محنت کریں گے، جو چوتھی کلاس میں پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم پانچویں کلاس میں جا کے محنت کریں گے، جو پانچویں کلاس میں ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہم چھٹی کلاس میں جا کے محنت کریں گے، اور جو چھٹی کلاس میں ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہم ساتویں کلاس میں محنت کریں گے، جو ساتویں کلاس پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم آٹھویں میں جا کے محنت کریں گے، جو آٹھویں میں ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہم نویں میں جا کے محنت کریں گے، اور جو نویں میں ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہم مکمل محنت ہم جا کر کے 10ویں میں کریں گے، اور 10ویں میں اس کا رزلٹ آتا ہے فیل، یا پھر بالکل کم مارجن سے وہ پاس کرتے ہیں، جو کسی بھی اچھے ادارے میں ایڈمیشن کے لائق نہیں رہتے۔ کاش کہ ہم وقت کی قدر کرتے اور شروع سے ہی ہم محنت و مشقت کرتے، تو ہمیں یہ دین دیکھنا نہیں پڑتا۔ عزیز طلباء اکرام، طالب علم اور عزیز بچوں بچیوں، اسی طرح سے والدین تاکید پہ تاکید کرتے ہیں کہ جب جو چیز کرنے کا ہے، جو وقت کرنے کا ہے، اسی وقت پہ کر کے گزر جائے، اسی میں کامیابی ہے۔ وقت ایک قیمتی دولت ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ سوچیں کہ وقت میرا انتظار کرے گا، یہ کسی کا انتظار نہیں کرے گا۔ جس نے وقت کے طرف سے غفلت برتی، اس نے اپنی زندگی کے طرف سے غفلت برتی۔ ہم وقت کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی لائف کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی زندگی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کائنات کی بنیاد پابندی وقت پر رکھی ہے۔ اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ وقت کی اہمیت کیا ہے۔ دولت ضائع ہو جائے تو آپ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر چوری ہو گئی، دولت برباد ہو گئی، تو محنت و مشقت کر کے دوبارہ اس دولت کو آپ پا سکتے ہیں، لیکن وقت اگر ضائع ہو جائے تو آپ دوبارہ اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کسی دانشور نے کہا، سدا دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ جو لوگ وقت کی قدر کرنا جانتے ہیں اور ہر کام وقت مقررہ پہ کرتے ہیں، وقت کی پابندی کرتے ہیں، وہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے،
وہ زندگی کے کسی فیلڈ میں بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وقت کی پابندی کی عادت بچپن سے ہی ڈالنا چاہیے۔ پیرنٹس کو بھی چاہیے، والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پر توجہ دیں، بچپن سے ہی وقت کا پابند بنائیں، تاکہ جو عادت بچپن میں ڈال دی جائے گی وہ بڑے ہو کر بھی انشاءاللہ عز و جل اس پہ عمل کریں گے اور کامیابی کے اعلیٰ مینار تک پہنچیں گے۔ وقت کی پابندی بیدار قوموں کی نشانی ہے۔ جو قوم بیدار ہوتی ہے وہ وقت کی پابندی کرتی ہے۔ حضرات گرامی، وقت کی قدر کیجیے، وقت کی اہمیت کو جانیے۔ جو دن آج گزر گیا پھر آپ کی پوری زندگی میں وہ دن آنے والا نہیں ہے۔ جو لمحہ آج گزر گیا پوری زندگی میں وہ لمحہ آپ کے پاس پھر آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے عزیزم، طلباء اکرام، طالبات، اسٹوڈنٹس، بچوں بچیوں، وقت کی پابندی کیجیے۔ جو وقت ہے کھیلنے کا، کھیلنے کے وقت میں آپ کھیلیں، پڑھائی کے وقت میں آپ پڑھائی کریں، اسکول کے وقت میں آپ اسکول جائیں، ٹیوشن کے وقت میں آپ ٹیوشن جائیں، اور تفریح کے وقت میں آپ تفریح بھی کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کھیل کود مت کرو، تفریح مت کرو، تفریح کے وقت میں تفریح بھی ضروری ہے۔ اور ورزش کی عادت بچپن سے ہی لگنی چاہیے۔ اس پہ آپ عمل کر لیں گے۔ آج میری باتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو بھٹکاتا ہوگا کہ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے۔ مکمل بات آپ سن کر اگر اپنے بچوں پر ابھی سے توجہ دیں گے تو آپ کے بچے کو کامیاب ہونے کے لیے کوئی روک نہیں سکتا۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر باتیں اچھی لگی ہے تو آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیے ثواب جاریہ کی نیت سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔